أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 44. آئیے اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو. کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ اس آیت کا پس منظر دیکھیں تو یہ جو یہود علماء تھے یہ اپنی مجلسوں میں عوام کو حق کے ساتھ دینے کی بات سکھاتے تھے. یعنی یہ اپنے جو لوگ تھے ان کو تو وہاں حق کا ساتھ دینے کی بات کرتے تھے، مگر جب اپنے پر بات آئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ خود اس بات کو بھول گئے کہ ہمیں بھی حق کا ساتھ دینا ہے. اللہ اس آیت میں ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم تو کتاب پڑھتے ہو نا، اور تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ دو، لیکن کیا تم ایسا کر رہے ہو؟ اب بات یہی ہے کہ یہ آیت کیا صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے؟ نہیں، یہ آیت ہمیں بھی آئینہ دکھا رہی ہے. آج ہم اپنی بات کریں تو ہم بھی لوگوں کو بھلائی کا حکم تو دیتے ہیں، جھوٹ مت بولو. کیا واقعی ہم ہر وقت سچ بولتے ہیں؟ ہم لوگوں سے تو کہتے ہیں کہ وعدہ خلافی نہ کرو، عہد الست ہم سب نے بھی تو اللہ سے کیا ہوا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے پر ہم قائم ہیں؟ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا یہ بہترین کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ جو بات ہم لوگوں سے کہتے ہیں، جو نیک عمل کرنے کے لیے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، سب سے پہلے ہم خود اس پر عمل کریں. اور اس بات کو سمجھیں کہ جب ہم کسی کو بلاتے ہیں، جب ہم کسی کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں، نیک کاموں کی دعوت دیتے ہیں، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہماری بات کو درگزر کر دیتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، اور ہم دل میں یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو ان کو بلایا لیکن ان پر ہماری بات کا اثر نہیں ہوا. اس وقت ہمیں ان کو شک کے دائرے میں نہیں لینا ہے، ان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے دین کی دعوت دینے سے سامنے والے پہ اثر کیوں نہیں ہوا. کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں خود ہم اس پر عمل نہیں کرتے. جب ہم خود حق پر عمل کرنے لگیں گے، جب جو لوگوں کو ہم سکھانا چاہ رہے ہیں اس پر ہم پورے دل سے عمل کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دیتے ہیں کہ پھر جب ہم کسی سے نیکی کی بات کہتے ہیں تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے دل پہ اثر نہ ہو. تو جب ہم کسی کو حق سکھائیں اور کسی پہ اس کا اثر نہ ہو تو ہم اپنے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے عمل میں کون سی کمی ہے جو ہماری دعوت کا اثر کسی اور پر نہیں ہو رہا ہے. یہ آیت ہمارے لیے ہے. ہم بھی کتاب پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے، اور اس طرح اپنے اعمال کو ہمیں بہتر بنانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.